کوڈنگ کالج اسٹائل شیٹس کے پہلے کورس کے سلسلے میں آج 7واں حصہ ہے، اور آج ہم بنیادی طور پر سوڈو کلاسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہماری کنورسیشن یہ چل رہی ہے کہ ایک ویب پیج کے اندر درجنوں ٹیگ ہو سکتے ہیں، اور ہم ان میں سے سب سیٹ کو سلیکٹ کر کے کہ اس طرح کے ٹیگس کو اس طرح سے اسٹائل کیا جائے اور اس طرح کے ٹیگ کو اس طرح اسٹائل کیا جائے، یعنی مختلف طریقے سے اسٹائل کرنا چاہیں گے۔ اور اس کے لیے ایک منی لینگویج یا نوٹیشن جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس نوٹیشن کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو سلیکٹر کہتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیگس کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ والے جو ٹیگز ہم بتا رہے ہیں ان کو ریڈ کر دو، اس کو بلو کر دو وغیرہ۔ اور اس میں ہم 4 جو بنیادی طریقے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو ٹیگ کا نام ہے یا کلاس آئی ڈی یا ایٹریبیوٹ سے متعلق۔ اس کے بعد جو اگلا تھا وہ ہم نے کمبینیٹرز کی بات کی تھی، جو ہم نے کہا تھا کہ ایک HTML پیج کے اندر جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ ٹری کی شکل میں ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ ٹیگ اور اس کے سارے چلڈرن، یا اس کا صرف امیجیٹ چلڈرن، یا اس کے تمام بہن بھائی، یا صرف ایک بہن بھائی سبلنگز جو ہیں، وہ ہم جو ہے وہ پچھلی مرتبہ اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ جو تیسرا طریقہ ہے یعنی سلیکٹر لینگویج کا، یہی 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ایک جو 4 بنیادی ہم بات کر چکے، اور دوسرا کمبینیٹرز، اور یہ تیسرا سوڈو کلاسز۔ سوڈو کلاسز میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، یہ صرف ذرا لمبا موضوع ہے، تو اس کو ہم تھورلی کور کرنا چاہیں گے، ماں سوائے 1-2 ایکسیپشنز کے، اور وہ جو ہے آج سے ہم شروع کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سوڈو کلاسز پہ جائیں، پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کلاس کیا ہوتی ہے۔ تو کلاس کا ایٹریبیوٹ آپ کو پتہ ہے کہ HTML کورس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گلوبل ایٹریبیوٹ ہے، ہر ٹیگ پہ آ سکتا ہے، اور آپ اس کو کلاس کے آگے کوئی ویلیو لکھ سکتے ہیں۔ اس کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک HTML پیج کے اندر جو ہے نا وہ کلاسز بنا دی جائیں، یعنی قسمیں بنا دی جائیں کہ بھئی یہ والے جو ٹیگز ہیں نا یہ انفارمیشن سے متعلق ہوتے، یہ وارننگ سے متعلق ہوتے، یہ پرائسنگ سے متعلق ہوتے، تو اس طرح سے آپ کلاسز ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز ویب پیج۔ تو اس وقت تو ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا تھا، اب اس کا فائدہ اسٹائلنگ میں آتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی ایسے ٹیگز جن کو کلاس وارننگ دی ہوئی ہے، یعنی ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ وارننگ سے متعلق ہے، ان کو ریڈ کر دو، جو انفارمیشن سے متعلق ہے وہ گرین کر دو، تو ان کا وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو کلاسز ہو گئیں، تو پھر سوڈو کلاسز کیا ہیں؟ سوڈو کلاسز ایسی ہیں کہ یہ وہ قسم ہے نا کہ یہ ٹیگ یہ قسم جو ہم خود ڈیفائن کرتے ہیں، تو ٹیگ کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو از خود جو ہے نیچرلی موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو فارم کی ویلیڈیشن یاد ہو، تو فارم HTML فارم کے اندر جو فیلڈز ہیں وہ ویلیڈیٹ ہو سکتی ہیں، کہ اس کے اندر ویلیو جو ہے آپ نے جو مطلب ویلیو چاہتے ہیں وہ خاص رینج میں ہو وغیرہ۔ تو اب وہ 2 قسموں میں ہو سکتی ہے نا، کہ یا تو فیلڈ ویلڈ ہو سکتی ہے اس میں ویلیو، یا اس میں انویلڈ ہو سکتی ہے، تو یہ 2 ایک طرح سے سوڈو کلاسز بن گئیں۔ تو اب ہم سٹائلنگ کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تمام فیلڈز جو انویلڈ ہوں وہ ذرا ریڈ ہو جائیں، اور جو تمام فیلڈز ویلڈ ہوں وہ گرین ہو جائیں۔ تو یہ سوڈو کلاسز جو ہے نا یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو ان کی جو بڑی اقسام ہیں، ان کو ہم ظاہر میں نے کہا کہ ایک لمبا موضوع ہے، تو اس کو آج کور کرنا ممکن نہیں ہوگا، تو ان کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے چھوٹے چھوٹے چنکس میں، اور ان کی جو لاجیکل کیٹیگریز بنتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ کچھ تو ہیں جنرل سوڈو کلاسز، جس میں سے کچھ آج ہم کور کریں گے، پھر کچھ لنک سے متعلق ہیں، یہ جو ہائپر لنک ہم بناتے ہیں نا دوسرے پیج میں HTML کے کورس میں ہم نے دیکھا تھا، تو اس میں جیسے ایک لنک جو ہے وہ ہو سکتا ہے ابھی یوزر نے اس پہ کلک نہ کیا ہو تو وہ ان وزٹڈ لنک ہے، اور ہو سکتا ہے اس نے اس پہ کلک کر دیا ہو تو پھر وہ وزٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ 2 کلاسز نیچرلی بن جاتی ہیں کہ وزٹڈ لنک اینڈ ان وزٹڈ لنک، تو ہم ان کو مختلف رنگ دے سکتے ہیں، تاکہ اگر ایک پیج پہ کوئی فار ایگزامپل کوئی اشتہاروں کی ویب سائٹ ہے اور درجنوں اس کے اوپر لنکس ہیں، تو ہم یوزر کو ویژول کلو دے سکتے ہیں، ہنٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ والا جو ہے اشتہار آپ نے کلک کر لیا ہوا ہے اور یہ والا نہیں کیا ہوا ہے، یا اسی طرح مطلب اخباروں میں بھی، خبروں میں وغیرہ، مطلب مختلف سچویشن میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر فارم سے ریلیٹڈ کلاسز ہیں، جیسے ویلڈ انویلڈ کی میں نے مثال دی۔ پھر جو ہیں ٹری سے ریلیٹڈ کچھ کلاسز ہیں سوڈو کلاسز، جو کچھ اس قسم کی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹیگ کا پہلا بچہ یا اس چائلڈ کا آخری بچہ، یعنی فرسٹ چائلڈ یا لاسٹ چائلڈ، یا کوئی خاصواں بچہ یعنی چوتھا چائلڈ، 5واں چائلڈ۔ تو اس طرح سے یہ ٹری سے متعلق سوڈو کلاسز ہیں جن کو ہم الگ دیکھیں گے۔ اور آخری جو ہے ویڈیو سے ریلیٹڈ ہیں، تو ویڈیو ہم نے HTML کے کورس میں کور کی تھی، اور اس میں ہم نے سب ٹائٹلز کی بات کی تھی کہ جو ہے سب ٹائٹل بھی چلا سکتے ہیں۔ ان سب ٹائٹل کی سٹائلنگ سے متعلق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا فریکوینٹ نہیں ہے، کیونکہ ویڈیو یوزلی جو ہے نا آج کل خود بہت کم ہی کوئی ہوسٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر ویڈیو پلیٹ فارمز ہیں، وہاں سے آپ لنک لے کے ایمبیڈ کرتے ہیں،
تو میرا خیال ہے اس کی ایسا ضرورت نہیں ہے، تو اس کو شاید ہم ڈراپ کر دیں گے. تو آج ہم عمومی جنرل سوڈو کلاسز کی بات کریں گے. تو چلتے ہیں ہم اپنے کوڈ ایڈیٹر کی طرف اور اپنی پہلی سوڈو کلاس کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا وہی سادہ پیج ہے. اس میں 6 پیراگراف ہیں اور ان کے اوپر لینگویج کے ایٹریبیوٹ لگے ہوئے ہیں. تو پہلا جو جنرل ایٹریبیوٹ جو سوڈو کلاس ہے وہ لینگویج سے متعلق ہی ہے کہ ایسے خاص ٹیگز جن کی خاص لینگویج ہو. تو اس کے لیے پہلے میں بلینک جو ہے اس کو کر دیتا ہوں کنٹرول/ سے، اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر یہ کر دیتا ہوں. سیو کرنے کے بعد ہم آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں تو یہ بالکل بلینک ہے، کوئی اسٹائلنگ نہیں ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اردو والے ٹیگ ہیں یہ سارے بلو ہو جائیں. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سوڈو ٹیگ لکھنے کا جو سٹائل ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، سوڈو کلاس کہ ہمیشہ کولن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد لینگ آتا ہے، یعنی سوڈو کلاس کا نام، اور اس کے بعد جیسے میں یو آر کر دیتا ہوں اور کلر بلو. یہ جب کر دیا تو اب یہ سارے بلو ہو گئے. اچھا، اب اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ میں نے تو کہا ہے اردو، لیکن اس نے جو ہے وہ انڈین اردو، جو بھارتی اردو ہے اور جو پاکستانی اردو ہے ان کو بھی بلو کر دیا ہے. لیکن اگر ہم چاہیں کہ نہیں صرف انڈین اردو جو ہے وہ بلو ہو تو آپ اس کو ایگزیکٹ لینگویج کوڈ دیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستانی اور جو دوسری جنرل اردو ہے وہ اس کا کلر چینج نہیں ہوا، کلر صرف اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. تو یہ ایک ہمارا سوڈو ٹیگ ہے. اچھا، اگلا جو سوڈو ٹیگ ہے وہ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں کہ یہ جو کولن کی وجہ سے میں نے یہ ٹیگ سٹارٹ کیا ہے یہ ہر چیز کو سلیکٹ کرے گا، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ لینگویج جس کی اردو انڈین ہو یا اردو ہو، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیگ کون سا ہو. تو یہ اوپن اینڈڈ ہے. اگر میں اس کو یہاں پر ایک فار ایگزامپل اسپین ڈالوں یہاں پر اور یہ لکھوں دس از، بلکہ اس کو اردو میں ایک اسپین، یہ کرنے کے بعد اس کی جو لینگویج ہے اس کو بھی انڈین کر دیتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا کانٹیکس چل رہا ہے. تو یہ اسپین بھی جو ہے یہ بھی بلو ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اوپن اینڈڈ دیا ہوا ہے یہاں پر یہ. تو اگر آپ صرف پیراگرافس کو کرنا چاہیں گے تو پھر ہم کہیں گے نہیں صرف پیراگراف، ایسے پیراگراف جن کی لینگویج انڈین اردو ہو. تو اب یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اور اگر آپ اس کو اسپین کر دیں تو یہ اس طرح ہو جائے گا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ اس میں مزید بات واضح ہو جائے گی. اس کو میں ذرا کامنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. جو جنرل میں بڑا دلچسپ ٹیگ ہے وہ کہلاتا ہے ہوور. اور ہوور سے مراد یہ ہے کہ ایسا ٹیگ جس کے اوپر ماؤس آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ماؤس آیا ہوا ہے لیکن باقی کے اوپر نہیں آیا ہوا. تو یہ ہے. تو اس کیس میں کروں گا سوڈو کلاس کا سینٹیکس کیا ہوتا ہے، ایچ، یہ کولن ہمیشہ آئے گا اور آگے کلاس کا نام آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے اوپر ماؤس آئے اس کو ریڈ کر دو. اب ذرا غور سے دیکھیے گا کہ وہ ہوگا کیا. میں جب ادھر جاتا ہوں تو یہ سارے کے سارے ریڈ ہو جاتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیراگرافس ہیں، مارک اپ ہم اپنا دیکھیں گے، یہ سارے پیراگرافس باڈی کے اندر ہیں اور باڈی HTML کے اندر ہے. تو یہاں جو ہم نے کہا ہوا ہے ہوور اوپن اینڈڈ ہے فار آل ٹیگس. تو اب ٹیگ تو باڈی سے تو باہر نہیں نکلا نا، کیونکہ باڈی سے اور HTML پیج کے تو اوپر ہے ہی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ٹیگ آپ نوٹ کریں گے میں باہر نکل جاتا ہوں ونڈو سے تو اس وہ بلیک ہوتے ہیں. جیسے میں واپس آتا ہوں تو پھر وہ ریڈ ہو جاتے ہیں. یعنی ماؤس یہاں پر ہے لیکن وہ اس کے اندر ہے. تو یہ کوئی دلچسپ بات نہ ہوئی. تو اس لیے ہم اس کو ریسٹرکٹ کر کے کہیں گے نہیں تمام نہیں، یہ نہیں کہ تم باڈی کو بھی کرو اور اس کو بھی کرو، نہیں، صرف پیراگراف کی بات کر رہے ہیں ہم کہ صرف پیراگرافس جو ہیں ان کا کلر ریڈ ہونا چاہیے جب ان پہ ماؤس آئے. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں ہو رہا، لیکن پیراگراف جو ہے اس کے اوپر جیسے ہی ماؤس آتا ہے تو وہ ریڈ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ دیکھیے گا کہ یہ جو ہے نا ماؤس حالانکہ پیراگراف کے ایگزیکٹلی اوپر نہیں ہے مگر پھر بھی یہ ریڈ ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ بارڈر سے واضح ہوگی 1px سالڈ بلو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اب آپ کو اصل میں نہیں، اس کو جو ہے نا میں اصل میں ان ایوری کیس بارڈر دینا چاہوں گا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہمیشہ بارڈر ہو لیکن ہوور ہو تو کلر اس کا ریڈ ہو جائے. اب اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادھر بھی جب ماؤس ہوتا ہے بالکل اینڈ پہ تو یہ کیوں جو ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پیراگراف سارے کا سارا ہے، یہ اینڈ تک پیراگراف ہے، تو یہ وجہ ہے. اچھا، اور اسی کو اگر ہم وہی پریکٹس کے طور پہ کرنا چاہیں کہ اسپین، تو پھر ان پہ نہیں ہوگا، صرف اس اسپین پہ ہوگا. اور یہ اسپین یاد رہے کہ یہ پورا نہیں ہے، یہ اسپین صرف ان لائن ایلیمنٹ ہے. ہم نے بلاک لیول اور ان لائن ایلیمنٹ کی بات کی تھی. بلاک لیول اور ان لائن میں فرق یہ ہے کہ بلاک لیول جو ہے پوری جگہ گھیر لیتا ہے. وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اسپین بارڈر 1px سالڈ بلو، یہ اگر میں کر دوں تو یہ بارڈر 1px سالڈ، یہ اسپیلنگ غلط ہے. اچھا، تو یہ اس وجہ سے یہ اس کے اوپر ہوور اس طرح سے ہو رہا ہے. اچھا، ان کو پھر ہم کمبائن بھی کر سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، پیراگراف وہ نہیں، اس وقت جو پیراگراف ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ان کے اوپر کلر ریڈ ہو رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں نہیں، صرف اردو والے پیراگراف. تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ ہم لینگ کا سوڈو کلاس دیکھ چکے ہیں، تو ہم کمبائن کر سکتے ہیں. تو کمبائن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہی کولن اور لینگ اور یو آر. اب جب ہم کریں گے تو صرف اردو والے جو ہیں ان کے اوپر جب ماؤس آئے گا تو وہ ریڈ ہو جائیں گے، باقی ریڈ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک جنرل ہوور کی کلاس ہے، اور یہ میں نے آپ کو کمبائن کرنے کا سینٹیکس بتا دیا کہ ملٹیپل اگر ہوں گے تو آپ ان کو ایسے کمبائن بھی کر سکتے ہیں. اور ایک آخری جو ہے سوڈو ٹیگ وہ کہلاتا ہے روٹ. اور روٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے جڑ کی بات کی تھی، تو یہ روٹ ایلیمنٹ کی بات کرتا ہے، یعنی HTML ٹیگ کی. جیسے اس کا اگر ہم کلر گرین کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے ٹیگ جو ہیں وہ گرین ہو چکے ہیں. اور یہ کولن روٹ سے مراد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈاکیومنٹ کا روٹ ہے. اور وہ روٹ کیا ہے؟ جڑ کہاں پر ہے؟ یہ باڈی ہے. باڈی سے اوپر کیا ہے؟ HTML ہے. یہ اس ٹیگ کی بات کر رہا ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ HTML، اگر یہ کریں تو یہ از دا سیم. تو یہ جو ہے وہ ہمارا جنرل سوڈو ٹیگس کے بارے میں بات تھی، روٹ اور ہوور اور لینگ. تو میرا خیال اس کو یہاں تک رکھتے ہیں. آپ اس کی ذرا پریکٹس کریں، اور اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ کامنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کے وقت اور توجہ کا بہت بہت شکریہ.